Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور نہیں بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا جو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی جان سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض کے ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و حسن کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سا بیان کیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا ہے اللہ، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے حسین جمیل کسی کو جنم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہے، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا۔ آخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے اور آپ تو سید الانبیاء ہیں، پھر آپ ان جیسے کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے چہرے پر 70 حجاب لگا رکھے ہیں، اور یہ کہہ کر ایک حجاب ہٹا دیا تو پورا کمرہ منور ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ اللہ، واللہ آپ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا، ان کے اونٹ چر رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سیر کرنے آیا تھا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، میں قیمت ساتھ لے کر نہیں آیا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے کر گیا ہے اس کا پتہ پوچھا تھا؟ کسی نے جب کسی کو بھی نقد سودا دیا جائے تو اس کا پتہ پوچھا جاتا ہے، کسی نے بھی کسی کا سودا دینے سے پہلے پتہ ہی نہیں پوچھا۔ تو اب پریشانی کی بات تھی، جب کسی کو ادھار دیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی سامان یا کوئی چیز گروی رکھی جائے، یا اتنا قیمتی اونٹ ہم نے ایسے ہی دے دیا، پتہ نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ نہیں ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار جو وہ باتیں کرتا تھا وہ اسے منہ سے پھول جھڑتے تھے تو بس میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اونٹ ہتھیا لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمہ کا پردہ سرکایا اور اس سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر کہا، ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کے اونٹ میں سے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا، کون ہے وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہم لوگ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہیں ضیافت کے لیے بیچی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا، قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتا دو وہ کہاں رہتے ہیں۔ اور وہ سامنے کھجوروں کے جھولے یعنی یہی ڈیرے ہیں، ان کے ہمارے آقا ہیں۔ وہ عورت پکار اٹھی، دیکھا یہ شخص اتنا خوبصورت تھا، حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا، اس کا نام ام محبت تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے تو اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزتاً اس بکری کا دودھ دھونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو مس کرنے سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہ موجودہ تمام لوگ سیر ہو گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ ام محبت کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھ کر دھنگ رہ گیا اور ام محبت سے پوچھتا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا، وہ ایسا بابرکت شخص کون ہے جس کے بارے میں مجھے بھی تو بیان کرو۔ اس موقع پر ام محبت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے۔ نہ رنگ کی سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت اور حسین انسان تھے، انہیں سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں،
بلکہ لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمنگ، دونوں آبرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تر تھی، گردن چمکدار ریشم مبارک جیسی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور رونق ہوتی، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جڑ رہے ہوں، گفتگو واضح ہوتی اور نہ بے فائدہ ہوتی۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باہر، برابر اور جمیل نظر آتے تھے، قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ شیریں اور گفتگو کار حسین دکھائی دیتے تھے۔ قدر میں انا تھے اور نہ اتنے طویل اور نہ ہی برا لگنے والا اتنا پست، آنکھیں میوب جاننے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب ذو شداب اور قد اور خوب ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ اس دن گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترش رو رہے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ اور ابو محمد بولے، خدا کی قسم یہ شخص وہی قریش معلوم ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں گا، اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ رب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی تھی۔ ایک شخص در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر دے گا؟ کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کہنے کی ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار چلا گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ میرے 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگے، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ انہیں باتوں میں اس نے مجھے پانی بھی منگوایا، چند کھجوریں بھی منگوائیں، آ گئی، میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی ہے یا بیٹا؟ پوچھا، بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھے گی، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، ابھی دفن کروا دوں گا۔ حضرت وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تم دفن کر دو گے؟ کہا، ہاں۔ میں اسے دفن نہ کر؟ کہا، ہاں دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی لے لیں گے۔ صحابی عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھجوا دو، یہ مجھے چھوڑ آئیں اور میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اونٹ دے دے کر ایک بچی لے لی اور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی نے اسے دودھ پلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی اور وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا
کون کون سا قبیلہ ہے یہاں بچیاں دفن کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس قدر دے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے اور مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہے جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملا ہے، تجھے دولت ایمان عطا کرتی۔ اے اللہ، حشر کی شرمندگی، جہنم کی نرمی، ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔